السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو، آپ لوگ نے کافی مجھے کمنٹ بھی کیے اور بڑے اپریشیٹنگ کمنٹس تھے، سو آئی ایم ریئلی تھینک فل، اور میں پڑھ کے بہت خوش ہوتی ہوں. تو پلیز اسی طرح آپ مجھے لکھتے رہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے ایم سی کیو 75 کیا تھا، تو یہ 76 ہے، اور اسے میں نے لیا ہے نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن فیبرری 6 2024. ٹھیک ہے، لاسٹ منتھ کا ہے. اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ a 17-year-old boy is brought to the emergency department by police after witnesses reported him being disruptive near a local nightclub. He was initially combative with the police. An acquaintance of the patient reported that he may have ingested some pills several hours ago. The patient's heart rate is 134 beats per minute and his blood pressure is 156 by 100 mm of mercury. His pupils appear dilated. Although he is safely restrained on a stretcher, he appears nervous and belligerent, is restraining against his restraints, and is yelling obscenities at the emergency department staff. کوشچن سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ینگ لڑکا ہے 17 سال کا، ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لے کے آئی ہے پولیس کہ وٹنسز نے رپورٹ کیا تھا کہ بہت ہی ڈسٹرپٹیو بیہیویئر ہو رہا ہے اس کا نائٹ کلب کے باہر، اور وہ لڑائی بھی کر رہا تھا پولیس سے، اور جو وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے رپورٹ کیا کہ شاید کوئی پلز کھائی ہیں اس نے کچھ آورس پہلے. پیشنٹ کا جب ایگزامن کیا تو ہارٹ ریٹ بہت بڑا ہوا ہے، 134 پر منٹ سے، بلڈ پریشر بھی اس کا شوٹ ہوا ہوا ہے 156 بائی 100 ملی میٹر آف مرکری. پیوپلز جو ہیں وہ ڈائلیٹڈ ہیں اور سیفلی ریسٹرینڈ ہو گیا، اسٹریچر پہ پڑا ہوا ہے، لیکن بہت نروس ہے، ایجیٹیشن ہو رہی ہے، بلیجرنٹ ہے، اور ریسٹریننگ کو وہ اپوز کر رہا ہے، اور بہت مغلظات مطلب یہ کہ اسٹاف کو بک رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے پوچھا ہے کہ واٹ از دا موسٹ اپروپریٹ نیکسٹ اسٹیپ فار دس پیشنٹ. پہلا ہے ایسیڈیفائی دا یورین، بی ہے ایڈمنسٹر نیلوکزون، سی ہے ایڈمنسٹر ہیلوپیریڈول، ڈی ہے ایڈمنسٹر بینزوڈائزپین، ای ہے ایڈمنسٹر فلومازینل. تو کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہو رہی ہے نا، اس سے وہ آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اس کو کیا ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ایکچولی ہوا ہوا ہے اس کی یہ جو کنڈیشن ہے نا وہ کنسسٹنٹ ہے کہ اس کو کوئی ایکیوٹ اسٹیمولنٹ انٹاکسیکیشن ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کو سیویئر فزیولوجیکل اور سائیکیٹرک سمٹمز ہو رہے ہیں. تو ایکیوٹ اسٹیمولنٹ انٹاکسیکیشن میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے؟ ایمفیٹامینز آ جاتے ہیں، میتھائل فینیڈیٹ اور کیتھینون، سنتھیٹک کیتھینون، اور 3,4 میتھائلین ڈی آکزی میٹ ایمفیٹامین، یعنی کہ ایکسٹیسی آ جاتی ہے، ایم ڈی ایم اے یا ایکسٹیسی کہتے ہیں اس کو. تو یہ سارے ایکیوٹ اسٹیمولنٹ انٹاکسیکیشن کرتے ہیں، اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں نا وہ دے ایکٹ لائک سمپتھومائمیٹک. سمپتھومائمیٹک ایفیکٹ میں کیا ہوگا؟ ٹیکیکارڈیا ہوگا، بلڈ پریشر ریز ہو جائے گا، دیر ول بی میڈریاسس، اس میں اس کی پیوپلز ڈائلیٹڈ ہیں، میڈریاسس ہوگا، ڈائفوریسس ہوگی، اور بہت سخت ایجیٹیشن ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایجیٹیشن کیوں ہوگی؟ کیونکہ انکریزڈ ایکیومولیشن ہو جاتی ہے سیروٹونن کی، ڈوپامین کی، اور جو ہے نور ایپینیفرین کی. اس کی وجہ سے ایکیوٹ سائیکوٹک ڈس آرڈر، سائیکیٹرک سمٹمز ہونے لگتے ہیں، جس میں کیا کیا شامل ہے؟ ویژول اور آڈیٹری ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں، پیرانوائڈ ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں، ایکیوٹ اسٹریس ایجیٹیشن ہوتی ہے، اور مینیا ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، ان سب کی زیادتی کی وجہ سے. تو ایمرجنسی مینجمنٹ ان پیشنٹ کی نا سب سے زیادہ اس میں جو صحیح جو آپشن ہے نا وہ بینزوڈائزپین ہے. تو ٹریٹمنٹ آف چوائس ہوتی ہے وہ ایکیوٹ ایجیٹیشن اسٹیمولنٹ انٹاکسیکیشن کی وجہ سے جو ہو رہی ہے، اس میں آپ بینزوڈائزپین دیجیے. ٹھیک ہے، اور پیشنٹ کو ریسٹرین کر دیں، کیونکہ وہ یا تو اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا یا دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اپنی ایجیٹیشن اور جو اتنا سائیکوسس اس کو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. صحیح ہے. اچھا،
یہ ہو گیا. اچھا اب ہم جو ہے کیوں بینزوڈائزپین دے کے اس کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو سمپتھومیٹک افیکٹ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اس سے کارڈیک اسٹیمیا ہو سکتا ہے, کارڈیک جو ہے کارڈیک اس کو ایریدمیا ہو سکتے ہیں, اسٹروک ہو سکتا ہے, پلمونری ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے, ایکیوٹ کارڈک فیلئر ہو سکتا ہے, رینل فیلئر ہو سکتا ہے. ان سب چیزوں سے محفوظ کرنے کے لیے آپ اس کا ایجیٹیشن فوراً کنٹرول کریں, سمپیتھومائمیٹک افیکٹس کو کنٹرول کریں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ پیشنٹ کو یہ سب کچھ ہو اور وہ یا اپنے آپ کو ہارم کرے یا دوسروں کو ہارم کرے, آپ اس کو ریسٹرین کر کے اور بینزوڈائزپین دے دیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو سائیکو اسٹیمولنٹ ٹاکسسٹی ہوتی ہے نا, تو اس میں آپ نے یہ بینزوڈائزپین دے دیا ہے, اور اس سے کیا ہوگا کہ ریڈیوس ہو جائے گا ہارٹ ریٹ بھی, بلڈ پریشر بھی ریڈیوس ہوگا, اس کی ایجیٹیشن کم ہوگی, اور اس کو مینٹل اسٹریس اس کی ڈکریز ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایسے پیشنٹ کو آپ کو ریسٹرین کرنا پڑتا ہے. تو ریسٹرین جب کریں پیشنٹ کو, اور پھر آپ نے بینزوڈائزپین دے دیا, سیڈیٹ ہو گیا پیشنٹ, اور جیسے ہی سیف ہو تو ریسٹرینز آپ ہٹا دیں, کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ پرولونگ اگر ریسٹریننگ کرتے ہیں ایسے پیشنٹ میں تو بہت ہی سیویئر قسم کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں, جس میں ایون ڈیتھ بھی شامل ہے. یعنی کہ اگر آپ نے ریسٹرینز نہیں ہٹایا, پیشنٹ نہ بہتر ہو گیا تو اور اب اس کی بہت خراب کانسیکوینسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ سیف ہے, ریسٹرین ریموو کر دینے چاہیے تو ریموو کریں ایز سون ایز اٹ از سیف, ٹھیک ہے. اچھا اب انہوں نے ان کا اب پیچھے دیکھتے ہیں کہ اور کون سے تھے ان کے. ایسیڈیفائی دا یورین, ایسیڈیفائی یورین کو پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا اس لیے کہ یعنی کہ یورینری ایکسکریشن بڑھ جائے, ڈرگ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائے. لیکن اب ایسا نہیں کیا جاتا, کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت خطرناک ہوتے تھے. ایسیڈوسس ہو جاتا تھا پیشنٹ کو, یا ہائپر ایمونیمیا ہو جاتا تھا, یا پھر ریبڈومائلوسس ہونے لگتا تھا, تو یہ غلط آپشن ہے. ایڈمنسٹر نیلوکزون, نیلوکزون جو ہے نا اوپیوئڈ انٹاکسیکیشن کا اینٹیڈوٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, اس میں تو پیشنٹ کی کنڈیشن یہ نہیں ہوتی, ایجیٹیشن نہیں ہوگا, اس میں تو پیشنٹ سیڈیٹڈ ہوتا ہے, پیشنٹ کی پیوپلز آپ دیکھیں تو وہ کنسٹرکٹڈ ہوتی ہیں, اور پیشنٹ کو ریسپریٹری ڈپریشن ہوتا ہے. تو یہ نیلوکزون یعنی کہ جو اس وقت پیشنٹ کی حالت ہے وہ ہرگز بھی اوپیوئڈ اوور ڈوز کو تو کی طرف اشارہ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, غلط آپشن. ایڈمنسٹر ہیلوپیریڈول, ہیلوپیریڈول جو ہے نا وہ اینٹی سائیکوٹک ہے, لیکن ہیلوپیریڈول اس ایجیٹیشن کی اسٹیٹ میں جو ہو رہی ہے اس میں بہت خطرناک یوں ہے کہ اس کی وجہ سے نا ایک تو کیا ہوتا ہے کہ سیجرز کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا ہوتا ہے کہ اس سے کارڈیک ایریدمیا ہو سکتے ہیں, اور دوسرے یہ ہیٹ ڈسیپیشن کو روکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ایکیوٹ ایجیٹیشن میں نہیں دیں ہیلوپیریڈول, ٹھیک ہے. اچھا ایڈمنسٹر بینزوڈائزپین تو ہمارا کریکٹ آپشن ہو گیا. ایڈمنسٹر فرومازینل, فرومازینل جو ہے وہ بینزوڈائزپین ریسیپٹر اینٹاگونسٹ ہے, یعنی بینزوڈائزپین اوور ڈوز میں آپ اس کا اینٹیڈوٹ جو دیتے ہیں نا وہ فلومازینل ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں دیا پیشنٹ کو, تو اس میں بھی جو ہے نا پیشنٹ کو ایجیٹیشن ہرگز نہیں ہو رہی ہوگی, اس کو آلٹرڈ مینٹل اسٹیٹس ہوگا, سیڈیشن ہو رہی ہوگی, اور اس کو جو ہے ریسپریٹری ڈپریشن ہو رہا ہوگا, تب آپ دیں گے یہ فلومازینل, ٹھیک ہے. تو یہ غلط آپشن ہو گیا. کی لرننگ پوائنٹ آپ دیکھ لیں, دا ٹریٹمنٹ آف چوائس فار مائلڈ ٹو ماڈریٹ ایجیٹیشن ریلیٹڈ ٹو ایکیوٹ اسٹیمولنٹ انٹاکسیکیشن از بینزوڈائزپین. آپ یقین کریں کہ میں کہہ رہی ہوں میرے پاس او پی ڈی میں پیشنٹس آتے ہیں ینگ, ابھی میرا خیال ہے ینگ ایسے ہی 17-18 سال کا لڑکا آیا تھا, اس کی امی ابا لے کے آئے تھے, کیا حالت تھی نا, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ, پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ ہماری ینگ پاپولیشن ایسے برباد ہو رہی ہے, کہاں سے ان کو ایکسٹیسی آئس لیتا تھا وہ, یعنی ایم ڈی ایم اے, میتھائل 3,4 میتھائل ایمفیٹامین, ایم ڈی ایم اے نا, میتھائلین ڈی آکزی میٹ ایمفیٹامین,
یہ لے رہا تھا وہ آئس، ٹھیک ہے. تو اتنا برا حال تھا، اور میں کہتی ہوں کس طرح یہ لوگوں کو کتنی آسانی سے یہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں یہ سب. 2 پیشنٹ، ایک کو تو میں داخل کرنا پڑا تھا، اور پھر مطلب سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ بھائی کہاں پہ بھیجیں ایسے پیشنٹس کو نا. ویسے ہے صداقت کلینک ہے، کراچی میں بھی ہے، مری میں بھی ہے، لیکن ظاہر ہے ہر ایک تو افورڈ نہیں کر سکتا. کتنی مطلب بری حالت یہ لوگ کر لیتے ہیں. اور ایک میں نے نیٹ فلکس میں دیکھا تھا، میرے خیال میں 6-7 سال ہو گیا اب تو، بڑا ہی زبردست ایک سیریز تھی بریکنگ بیڈ. بہت اس میں بھی آئس کی دکھائی ہے ساری. بہت اچھی سیریز تھی، کیا مزہ آتا تھا مجھے. اچھا میں دیکھ رہی تھی، جب پتہ ہو گیا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اب میں کیا کروں گی. بریکنگ بیڈ اگر آپ نے دیکھا دیکھیں، بہت اچھا ہے. کیا مطلب جو کچھ بھی کر لیں، کتنے بھی پیسے آپ کے پاس آ جائیں، لیکن برے کام کا تو برا ہی انجام ہوتا ہے نا. یہ حرکتیں کبھی بھی صحیح تو نہیں ہوں گی. جو یہ لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں، کروا رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، لیب لگائی ہوئی ہے میتھ کی، توبہ توبہ. تو بڑی اچھی سیریز ہے وہ. اچھا تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بہت لوگ جو ہے نا اس کو میتھ کی وہ کر رہے ہیں، آئس کی اور یہ ساری نشے والی چیزیں اور پتہ نہیں کیا کیا تو ہوگا. تو سب کو مطلب آنا چاہیے، کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے کہ اب آپ کے پاس کیسا بھی کوئی بھی پیشنٹ آ جائے تو اس کو آپ کو ٹیکل کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور کتنے سول ہاسپٹل یا جنہاں میں جو ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں جہاں آپ اپنی ریزیڈنسی کر رہے ہیں، تو وہاں پہ تو آپ کو کتنے ہی پیشنٹ ملتے ہوں گے ایسے، ٹھیک ہے. اچھا اور دوسرے میں کیا کہتی ہوں، رمضان کا آج 13واں روزہ ہو گیا، اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں نا، تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے رمضان. اتنی کوئی اس میں وقت دیکھیں کتنا ڈیوائیڈڈ ہو جاتا ہے، اور ہم اتنی اچھی طرح سے اپنے آپ کو ڈسپلن کر سکتے ہیں نا کہ اتنے سے اتنے وقت میں آپ نے ضروری ہے کہ آپ نے یہ کام کر لینا ہے، اتنے سے اتنے وقت میں ہم نہیں کر لینا ہے. اور جب رمضان چلا جاتا ہے نا، مجھے لٹرلی افسوس ہوتا ہے کئی دن تک کیوں چلے گئے روزے. اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے مجھے تو. تھوڑے وقت پورشن آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیں کہ ابھی آپ نے اتنے میں اتنا کرنا ہے، اتنے میں اتنا کرنا ہے. اور بعض لوگ میں کہتی ہوں کہتے ہیں چھٹیاں ہو جائیں. کیوں ہو جائیں چھٹیاں بھائی؟ چھٹیوں سے تو اور گھر میں آپ روزہ گزرے گا نہیں. ارے بھائی کام کیجئے. اللہ میں نے یہ تھوڑی کہا روزہ رکھ کے بس بستر پڑ جائیے، لیزی بن جائیے. ایسا تو نہیں ہے، سارے کام کریں اپنے جیسے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی تھوڑا بہت تو کمی ہو جاتی ہے نا اپنے ڈیوٹی کے ٹائم میں، تو وہ اچھا ہے. تو اس سے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے سب سے اچھا مہینہ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے کہ کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ کریں آپ. رمضان بہت اچھا مہینہ ہے، اور تو ہر طرح سے برکتوں والا اور اتنا زبردست ہے نا. دوسرے مجھے آپ لوگ سے کیا کہنا تھا کہ جو میں نے بھی ابھی ایگزام بھی لینے گئی تھی نا، جب میں نے آپ کو بتایا تھا فائنل ایئر کا، اور میں چاہتی ہوں اور جب میں ہاؤس جاب، جو میرے ساتھ لوگ، میں جب ریزیڈنٹ تھی اور جو ینگ ہاؤس آفیسرز تھے، تو میں کہہ رہی ہوں اتنے برے حلیوں میں آتے ہیں اللہ راؤنڈ کرنے کے لیے، مطلب اپنی ڈیوٹی پہ اتنے خراب حلیے شیبی لوگ. پلیز ایسے مت جایا کریں. مطلب اپنے آپ کو تو دیکھیں، اور اپنا آپ اگر آپ صحیح کریں گے نا حلیہ، تو مطلب ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے. دل بھی چاہتا ہے کام کرنے کا، پیشنٹ بھی خوش ہوتے ہیں دیکھ کے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے. تو بالکل جو ہے نا بہت پتہ نہیں، یا تو مجھے لگتا تھا کہ ہمارے پروفیشن میں ڈاکٹرز اتنے شیبی کیوں ہوتے ہیں، اپنا حلیہ ہی نہیں درست کرتے ہیں. تو اچھے سے مطلب پروفیشنل تاکہ آپ لگیں، اور جو ہے آپ کے پاس سارے چیزیں ہوں جو پیشنٹ کو ایگزامن کرنے کے لیے ہوتی ہیں، کوٹ پہنا ہوا ہو آپ نے، اچھے سے آپ تیار ہوں. تو یہ مجھے آپ کو کہنا تھا کہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. کبھی بھی جو ہے نا اس نکمے پن سے بس ایسے ہی اٹھ کے چلے گئے نہیں، بہت ہی برا لگتا. مجھے تو بالکل برداشت نہیں ہوتا. صحیح ہے. تو آپ لوگ اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، روزوں کا فائدہ اٹھائیں. کتنی ٹائم مینجمنٹ میں آپ کو آسانی کے لیے اللہ میں نے یہ مہینہ دیا ہے، ٹھیک ہے. برکت والا قرآن شریف
جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اس کو، صحیح ہے. اور پڑھائی تو ظاہری بات ہے کہ آپ کر ہی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اوکے، نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی کسی اور ایم سی کیوز کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. ضرور مجھے کمنٹ کیجیے گا. اوکے، خدا حافظ. خدا حافظ.